بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کے نیک نام اور صفات کے بارے میں عقیدہ واسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مایہ ناز کتاب ہے اس کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نجات پانے والی فرقہ جماعت اس کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے نیک نام اور صفات کے بارے میں، اس میں آپ نے بتایا کہ اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کے سارے نیک ناموں اور ساری صفتوں پر ایمان لاتے ہیں، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تأویل کے، بغیر کسی تمثیل اور تشبیہ کے۔ تحریف، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی لفظ کو اس میں کوئی لفظ اور حرف اضافہ کر کے اس کی اصلی شکل کو بدل دینا ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تحریف کے دو قسمیں ہیں، تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ تو تحریف لفظی میں یہ ہے کہ لفظ بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے، ایک آرڈر دیتا ہے، تو اس لفظ کے بجائے دوسرا لفظ وہاں رکھ دیتے ہیں اور بدل دیتے ہیں۔ اور یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب میں، توریت میں جو اللہ کا لفظ ہوتا تھا اس کو نکال کر دوسرے لفظ کو رکھتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے اس کی ایک مثال بھی تھی کہ جب ان سے کہا گیا، جو بنو اسرائیل، جو یہودی فرعون کی مصیبت سے نجات پانے کے بعد، سمندر پار کرنے کے بعد میدان تیہ میں گھوم رہے تھے، اور ان لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ اے موسیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں کھانے پینے کی ساری قسمیں ملیں، دال، پیاز، لہسن، کنکڑی، یہ ساری قسمیں ملیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک شہر سامنے تمہارا شہر ہے فلسطین، اس میں تم داخل ہو جاؤ تو تمہیں ساری چیزیں ملیں گی۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہاں بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے طاقت والے ہیں، ہم لوگ جا نہیں سکتے، تم اور تمہارے خدا جا کر لڑو، ہم بیٹھے رہیں گے، اگر تم کامیاب ہو جاؤ تو ہم اس بستی میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قولوا حطۃ، حطہ کا مطلب گرانے کے ہیں، یعنی ہمارے گناہوں کو گرا دے، ہمیں مغفرت عطا فرما، تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ جہاد کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہی حکم بنو اسرائیل کو دیا گیا کہ تم اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس لفظ کو بدل دیا، حطہ کے بجائے۔ روایتوں میں آتا ہے، اسرائیلی روایتوں کی بات ہے کہ حنطۃ فی شعرۃ یا حبۃ فی شعرۃ، بعض میں کہا کہ حنطہ یعنی ہمیں گیہوں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مغفرت کی دعا کرو، حطہ کا ہو
تو اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کہا؟ حبہ کہا، دانا چاہیے، غلہ چاہیے، گیہوں چاہیے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بدل دیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اللہ نے فرمایا کہ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی اس کے بدلے میں دوسری بات سے بدل دیا۔ تو یہ تحریف، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے میں تحریف۔ تو اسی طریقے سے امت مسلمہ میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت الرحمن علی العرش استوى، کہ وہ زیادہ رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، وہ عرش پر مستوی ہے۔ استوا کا مطلب عرش پر مستوی ہے، بلند ہے۔ تو بعض لوگوں نے کیا کیا، امت مسلمہ کی بعض جماعتوں نے، فرقوں نے استوا کا لفظ کو استولا سے بدل دیا۔ استولا کا مطلب یعنی حکومت پر غالب ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کی حکومت تو ہے ہر جگہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، استوا کا جو لفظ ہے اس میں لام کو بڑھا دیا، استولا، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمان کے اوپر بلندی پر ہے، اس کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں، استوا کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ حکومت پر قابض ہوا، استولا، حکومت اس نے چلائی، یہ معنی لیتے ہیں۔ اور یہ نعوذ باللہ یعنی اس طریقے سے معنی ہی بدل جاتا ہے۔ استوا علی العرش کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اس کی ذات سب سے بلند ہے، سب سے اونچی ذات ہے، یہ بتانے کے بجائے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بلندی کو نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، آسمان میں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جیسا کہ میں نے بار بار بتایا، تو وہ لوگ قرآن کریم کی اس آیت کا معنی ہی بدل دیتے ہیں، بلکہ لفظ بدل دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو یہی دیکھیں گے، استوا یعنی استولا، استولا کا مطلب یعنی حکومت پر قابض ہوا، آسمان و زمین کی حکومت کا وہ مستحق ہو گیا۔ حالانکہ یہ معنی میں عربی میں نہیں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے یہودیوں نے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدلا تھا، تو مسلمانوں میں بعض لوگوں نے، بعض فرقوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو صفت آئی اس کو کیا کیا، استوا کا مطلب استولا سے بدل دیا۔ بعض لوگوں نے اس طریقے سے بدل دیا قرآن کریم کی بعض آیتوں کو، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلیئر بات کی۔ کلمہ تکلیماً کا مطلب یہ کہ کھل کر بالکل واضح بات کی، ڈائریکٹ بات کی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کلم اللہ، کلمہ عربی کا لفظ ورب ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اور اللہ جو ہے وہ ڈوئر آف دا ورب ہے۔ عربی زبان میں ڈوئر آف دا ورب ہمیشہ اس پر پیش آتا ہے، اور جو آبجیکٹ ہوتا ہے جس کو مفعول کہتے ہیں عربی زبان میں، اس پر ہمیشہ جو ہے آخر میں زبر آتا ہے، فتحہ آتا ہے، جو عربی کا قاعدہ ہے۔ جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اکل محمد التفاح، محمد آپل کھایا، تو محمد ڈوئر آف دا ورب، اکلا ورب، اور التفاح یہ آبجیکٹ ہوتا ہے کہ اس کو کھایا اور اس پر جو ہے فتح ہے۔ یہ عربی کا قاعدہ گرامر ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلیئر بات کی۔ تو ڈوئر آف دا ورب کون ہے اس میں؟ اللہ نے بات کی۔ لیکن معتزلہ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو یہ بات کو مانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بات کی،
اللہ تعالیٰ کے بعد کی صفت کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ کو جو ڈوئر آف دا ورب ہے آبجیکٹ بنا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو کہ آبجیکٹ ہیں، مفعول ہیں، اس کو ڈوئر آف دا ورب بنا دیا، اور یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی۔ کیسے بدل دیتے ہیں دیکھیے، زبر زیر پیش کے بدلنے سے، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کو انکار، اور اس انکار کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس طریقے سے نعوذ باللہ اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے قرآن کی آیتوں کو بدلا۔ بعض لوگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ جو ہے یہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ سے مراد بات کرنا نہیں ہے، بلکہ کلمہ کے ایک معنی شکار کرنے کے آتے ہیں، مکلبین کلمہ یکلمو کے معنی میں، کہ شکار کرنے کے معنی میں آتے ہیں، زخمی کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ کلمہ کے معنی ایک معنی زخمی کرنے کے آتے ہیں، تو کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا معنی یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت کے ناخنوں سے زخمی کیا، پورا معنی بدل دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بات کیا کا جو کلیئر لفظ ہے، اس کے بجائے کیا کیا؟ اس کا مطلب کلمہ کا مطلب وہ نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت کے ناخنوں سے زخمی کیا۔ یعنی وہ بولتے نا مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، کسی کی گھٹا مارے گئے تھے، مارے تو جو ہے وہ میری آنکھ چلی گئی، مارے انہیں گھٹنے کو، لیکن کیا ہے وہ آنکھ میری آنکھ چلی گئی بولے، یعنی جس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے قرآن کریم کے معنی بدلنے کی کوشش کی، ان کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے۔ ایک معتزلی تھا جو یہ کہتا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ، ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی اور بات نہیں کرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا، بات کرنے کی صفت کو انکار کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہمارے جیسا زبان ہے ویسی بھی زبان ہے اللہ کے لیے، نعوذ باللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی زبان ہے اور ہماری زبان تو ختم ہونے والی ہے، تو نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زبان بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چلو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بات ہی نہیں کی، صفت ہی کا انکار۔ جیسا کہ میں گزشتہ درس میں بتایا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا انکار کیا، سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، کمپیئر کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی صفت ہی کو انکار کر دیتے ہیں۔ تو بالکل یہی بات، تو ایک معتزلی نے، ابو عمرو بن العلاء ایک بڑے عالم تھے اہل سنت و جماعت کے، نحوی تھے، جب انہوں نے اس معتزلی سے یہ سنا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کو، کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ پڑھا، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ موسیٰ نے اللہ سے بات کی، تو جو ہے ایک دوسری آیت، قرآن کریم کی دوسری آیت کا حوالہ دیا کہ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہم جو ٹائم دیے تھے اس ٹائم کو آئے اور اس کے پروردگار نے ان سے بات کی، تو وہاں جو ہے یہ بدلنے کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ کلیئر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کو جب بتایا ہے تو کیا جواب دو گے؟ تو زبان اس کی بند ہو گئی، کیونکہ صاف اس میں ہے کہ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ اس کے پروردگار نے ان سے بات کی۔ وہاں جو ہے یہ اس طریقے سے الٹ پلٹ نہیں کر سکتا، تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ تو یہاں جیسا کہ میں نے کہا کہ تحریف معنوی میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد یہ لوگ طاقت لیتے ہیں، اور سب سے پہلی تحریف جو ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں ہوئی۔
یہ جہمیہ نے کیا. جہمی فرقہ جو ہے، جہم ابن صفوان جس کا فاؤنڈر ہے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ساری صفتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بس موجود ہے، باقی اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا، زندہ ہے، قیوم، علیم، حکیم، ان ساری صفتوں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سمیع سے مراد اللہ تعالیٰ سننے والا قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہ جہمیہ جو ہے سمیع کو مسموع کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی سنا ہوا انسان. مخلوق کے معنی میں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ مخلوق کی صفت ہے، یعنی بالکل الٹا معنی لیتے ہیں. جبکہ اللہ صاف کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو یہ لوگ سمیع سے مراد کہتے ہیں کہ مسموع، بصیر سے مراد مبصر، جس کو دیکھا جاتا ہے. تو قرآن کریم کی ساری صفتوں کا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی ساری صفتوں کا انہوں نے انکار کیا. اور معتزلہ نے بھی اسی طریقے سے، اشاعرہ نے، ماتریدیہ نے، آج کل بہت زیادہ فرقے جو ہیں، جو بہت زیادہ لوگ ہیں اکثر یا تو اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں، جہمیہ نہیں ہیں، معتزلہ ہیں. ہو سکتا ہے کد کا کوئی ہو جہمی. معتزلہ عقل پرست لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں جو معتزلہ کے طریقے پر ہیں. یہاں ایک سوال ہے کہ کیا قرآن کریم میں جتنی تحریف یہ لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت کا انکار کرتا ہے جس کا صراحتاً قرآن میں ذکر ہے، جس کی کسی بھی تعویل کی گنجائش نہیں، تو یہ کفر ہے، جیسا کہ جہمیہ نے کیا. ایسی صفت جو قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے، مثال کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ بات کرے گا، یہ سب صفتیں صراحتاً موجود ہیں. تو علماء نے کہا اگر کسی ایسی صراحتاً جس کی تعویل ہو ہی نہیں سکتی، صراحتاً صفت کا انکار کرتا ہے تو کافر بن جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ دوسری جو ہیں اس کے جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کافر ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ بدعتی ہیں. اسی لیے مسلمانوں میں جتنے فرقے جو بنائے گئے، علماء نے کتابیں لکھی فرقوں کی، اس کی بنیاد عقیدے سے ہے. اس کا تعلق فقہی مسلک سے نہیں ہے. اس کا تعلق، جیسا کہ بار بار میں کہتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جو ہے اہل سنت و جماعت میں ہیں، عقیدہ ان کا اہل حدیث کا عقیدہ. چاروں ائمہ کرام عقیدہ ان کا اہل حدیث کا عقیدہ. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کہ حنفی عالم تھے اور حنفی مسلک کی تائید میں انہوں نے کئی کتابیں لکھیں، ان کو بھی اہل سنت و جماعت میں اور عقیدے میں، مسلک اہل حدیث میں علماء نے شمار کیا. اور انہی کی کتاب کو آج کل پورے سعودی عرب میں اور سلفی مدرسوں میں، اہل حدیث مدرسوں میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کی کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، کورس میں رکھا جاتا ہے. عقیدے کی بنیاد پر یہ فرقوں میں تقسیم ہوئی، مسلکی فقہی اختلاف کی بنیاد پر نہیں. فقہی اختلافات اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے جی، لیکن یہ عقیدے کے اختلاف کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اب آئیے یہاں ہم بتائیں، اس سے پہلے بہت سارے اخوان نے بھی، برادروں نے سوالات کیے کہ ان کے جو کون سی صفتوں کو یہ لوگ مانتے ہیں، یہ فرقے. جہمیہ صرف ایک ہی صفت کو مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، باقی ساری صفتوں کا انکار کرتے ہیں، سارے ناموں کا بھی انکار کرتے ہیں. معتزلہ ایک قدم آگے بڑھے. معتزلہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں ہیں بس. اللہ علیم ہے، اللہ حی ہے، علیم ہے، قدیر ہے. حی، علیم، قدیر. حی کا مطلب کہ ہمیشہ زندہ ہے، علیم علم والا ہے،
قدیر قدرت والا ہے۔ ان تینوں صفتوں پر معتزلہ کا اتفاق ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے مزید 2 صفت کا اضافہ کیا کہ سمیع بصیر، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ ان 5 صفتوں کے علاوہ باقی ساری صفتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ ان 5 صفتوں کے علاوہ جتنی بھی صفتیں ہیں، خاص طور پر صفات فعلیہ کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، جی اللہ تعالیٰ آخری رات کے تیسرے حصے میں دنیاوی آسمان میں اترتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئے گا جبکہ فرشتے جو ہے صف در صف ہوں گے۔ قرآن کریم کی آیتوں کا معنی بتا رہا ہوں۔ ان ساری چیزوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور اس کی تعویل کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے آخری زمانے میں 2 شخص، ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی، یہ دونوں عالم آئے، لیکن یہ لوگ متکلمین فلسفی ٹائپ کے لوگ تھے، اور ان لوگوں نے عبداللہ ابن سعید بن کلاب نام کے ایک شخص سے جو ہے ان سے جو ہے کچھ چیزیں سیکھی، اور سیکھ کر ان لوگوں نے بعض عقیدہ بنایا۔ ان لوگوں کے پاس ابو الحسن اشعری کا جو عقیدہ ہے، اگرچہ کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور یہ ثابت ہے کہ پہلے یہ معتزلی تھے، اس کے بعد یہ اہل سنت و جماعت کے مسلک میں آئے، اور ان کی جو کتاب ہے الابانہ، یہ کتاب انہوں نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق لکھی، لیکن لوگ ان کی پرانی کتابوں کو لے کر پھیل گئے اور اسی کے مسلک کے مطابق، اسی کے عقیدے کے مطابق عقیدہ اشعری بنا۔ تو عام طور پر مصر میں، اسی طریقے سے جہاں جہاں شافعیہ ہیں، مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، عام طور پر یہ لوگ اشعری ہیں، اور اشعری عقیدے کے مطابق ان کے پاس 7 صفتیں ہیں جس کو یہ لوگ مانتے ہیں، باقی ساری صفتوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، یہ تعویل کرتے ہیں۔ 7 صفتیں اللہ تعالیٰ کی، یہ کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قدرت والا ہے، اس کو مانتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، جی اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کو یہ لوگ مانتے ہیں۔ اس کے بعد علم ہے اللہ تعالیٰ کا، علیم ہے، اس کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ ان صفتوں کو اشاعرہ مانتے ہیں، باقی صفتوں کو یہ لوگ مانتے نہیں، تعویل کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، جی دوسری جو صفتیں ہیں، اللہ غصہ کرتا ہے، اللہ جو ہے خوش ہوتا ہے، اور صحیح بخاری میں روایتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، جو جہاد میں ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا، کافر تھا، ایک مومن کو قتل کیا، تو مومن تو شہید ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ کافر جس نے قتل کیا وہ مسلمان ہوا، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور دونوں جنت کو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو ایک بدو صحابی نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہنستا ہے تو ہنسنے والا جب خدا ہے ہمارا، تو ہم جو ہے اس سے ہم مایوس نہیں ہو سکتے، ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا سلوک کرے گا۔ تو یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان صفتوں کو اشاعرہ جو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے ماننے والے ہیں، اس کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں،
دوبارہ میں بتاتا ہوں یہ 7 صفتیں کہ اللہ تعالیٰ قدیر قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ صرف ان صفتوں کو یہ لوگ مانتے ہیں اشاعرہ، اور ماتریدیہ ان 7 صفتوں کے علاوہ ایک اور صفت مانتے ہیں، 8 صفتیں مانتے ہیں۔ التکوین کہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور یہ سب اس لیے یہ لوگ مانتے ہیں کہ اس کے بغیر اللہ کا خدا کا تصور ناممکن ہے، اس وجہ سے مانتے ہیں۔ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ لوگ ساری صفتوں کو، بقیہ صفتوں کو انکار کرتے ہیں یا اس کا غلط معنی دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے حصے میں دنیاوی آسمان میں اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی بندہ جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، جی ہے کوئی بندہ جو اپنی حاجت طلب کرے۔ تو اترنے کے بارے میں جو صفت آئی ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ اترتا ہے، اترتا ہے، کیسے اترتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہمارے اتر جانے سے کرسی خالی ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اترنے سے عرش کا خالی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رحیم کا لفظ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کے رحم کرنے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں یہ لوگ کہ رحمت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کا ارادہ کرتا ہے یا احسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، غیر المغضوب علیہم غضب اللہ علیہ ولعنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان پر غصہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا لیتے ہیں یہ لوگ؟ غصہ سے مراد اللہ تعالیٰ غصہ کرنے کا مطلب نہیں لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ سے مراد انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ غلط تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اہل سنت و جماعت نہ تحریف کرتے ہیں نہ تکیف، اس کی کیفیت کیسی ہے بتاتے ہیں۔ اللہ کی کسی بھی صفت کے بارے میں ہم یہ نہیں بتاتے کہ وہ صفت کیسی ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، درس دے رہے تھے، مدینہ کے بڑے امام، بڑے محدث، الموطا کتاب کے لکھنے والے مؤلف، ان سے پوچھا گیا الاستواء کیف الاستواء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، کیسے مستوی ہوا، کیف استوى؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچنے لگے، سر جھک گیا اور کہتے ہیں کہ پسینہ نکلنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اتنا بڑا سوال کر رہا ہے اور شک کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے کئی مقامات میں بتایا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے بعد کہا الاستواء معلوم، استواء کا مطلب معنی معلوم ہے، استواء کا معنی معلوم ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اسماء و صفات کے معنی ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، معنی معلوم ہے۔ استواء کے معنی بلندی، بلند ہوا، یہ معنی معلوم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا استواء معلوم، کہ استواء کا کیا معنی ہے معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ وہاں عرش پر مستوی ہوا یہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے۔ قرآن میں صاف کہہ دیا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کو تم ایگزامپل مت دو،
هل تعلم له سمیا، کیا اس کے برابر بھی کوئی ذات ہے؟ اس کے جیسی کوئی ہے؟ کوئی نہیں. ولم یکن له کفوا احد، اس کے برابر کوئی ذات نہیں، کوئی چیز نہیں. تو صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. والکیف مجہول، کیفیت کیا ہے؟ unknown، کسی کو نہیں معلوم. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس طریقے سے سوال کرنا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفتوں کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. وما آراک ولا آراک الا مبتدعا فاخرج، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم بدعتی ہو، تم یہاں سے نکل جاؤ. امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرے خیال میں تم بدعتی ہو، اس قسم کے سوال تم کر رہے ہو جو کہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کی ذات کے بارے میں، تم یہاں سے نکل جاؤ. اور نکالا گیا اس کو، کیونکہ اس وقت سنت کا غلبہ تھا، حدیث کا غلبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حق کا بول بالا تھا. اس زمانے میں اگر کوئی شخص، ایک آدمی سنت کے خلاف کوئی لفظ نکلتا تو سینکڑوں علماء اس کا جواب دیتے، اور جو ہے اس کی ہمت نہیں ہوتی. اور ایسا زمانہ تھا کہ کوئی بدعتی آتا اور اگر بولتا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے اور مختلف علماء سے سلف صالحین کے، بھائی آپ سے ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. بدعتی انسان کہتے کہ ہاتھ اپنے کان بند کر لیتے، کہتے نہیں تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، باہر جاؤ، ہم تم سے سننا نہیں چاہ رہے. ارے بھائی کچھ نہیں، میں حدیث سنانا چاہ رہا ہوں بس. وہ نہیں کہا کہ نہیں میں تم سے سننا نہیں چاہ رہا ہوں، تم سے میں سننا نہیں چاہ رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ ان سے سننا نہیں چاہ رہے؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کو وہ اس طریقے سے بتائے کہ اس کی بدعت میرے دل میں بیٹھ جائے اور میں گمراہ ہو جاؤں. تو آج دیکھیے علماء کہ اس زمانے میں اتنا بڑا یعنی علم کا بہترین زمانہ، وہ سلف صالحین کا زمانہ. آج کیا ہوتے ہیں، ہم بالکل اوپن ہوتے ہیں. کوئی بھی بٹھا کر چائے پلائے، دکان کھول کر بیٹھ جائے اور آپ کے ساتھ دو چار بات کرنے لگے اور آپ کے دین کو جو ہے برباد کر دے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار. کیا ہے؟ ہم لوگ اوپن ہیں. اوپن کیا ہے؟ شیطان کا دروازہ کھلتا ہے. غیر عالم کے سے دین کی بات سیکھیں گے، علماء سے روگردانی کریں گے تو نعوذ باللہ ضلالت اور گمراہی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. آج یہی ہو رہا. ہم اوپن، فریڈم، کیا بھی آزادی. شریعت نے دین دیا ہے قرآن اور حدیث، اور اس قرآن و حدیث کے علم کو جن علماء نے صحابہ کے زمانے سے لے کر اب تک تسلسل جو کنٹینیوٹی ہے، اس کو چھوڑ کر جو غیر عالم ہے، جس کو نہ عربی پڑھنا آتا ہے، نہ دین کے بارے میں، نہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے، آپ اس سے جا کر دین سیکھ رہے ہیں. جی نعوذ باللہ، یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے. اور فتوے دینے لگتے ہیں یہ لوگ. جہالت کی حد ہو گئی. آپ اپنے گھر کی بلڈنگ بڑے سے بڑے ماہر آدمی اور انجینئر کے پاس بناتے ہیں. ماہر جی ایک اپنے فن کے ماہر کو بلا کر اپنا کام کرواتے ہیں. لیکن یہ جو کیا اپنا سر کے بال نکالنے کے لیے ایک آدھے حجام جا کر دیں گے، پورا سر خون کر دے گا، ہے کیا نہیں؟ تو کیوں؟ دین اس سے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور دین کے معاملے میں جا کر کیا کرتے ہیں، ہم آسانی سے جا کر کسی سے بھی بیٹھتے ہیں، انہیں جو بولتا ہے کہ ہاں برابر، کیا جی بولتے ہیں برابر جی، اور جھوٹ بولتا ہے، اتنے جھوٹ بولتا، ان کو بولے انہیں جواب نہیں دیا، ان کو بولے انہیں جواب نہیں دیا، ان کو بولے ہمیں انہیں جواب نہیں دیا. کیا جی کون جواب دیتا جی منجے؟ سب یہ لوگ سب منافقان جی، یہ جھوٹے جی. اس طریقے سے علماء کو منافق، علماء کو جھوٹے، اور سب کو گرا کر انہوں ایک بن گئے، تاکہ لوگ جو ہے بولیں کہ واقعی انہوں جی پکے آدمی، انہوں صحیح آدمی بول رہے ہیں. تو آدمی کیا ہے یہ دیکھیے، کبھی بھی جو گمراہی کا راستہ یہیں سے نکلتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جو بڑے علماء کو جو ہے سب سے پہلے علماء کا مقام گراؤ. لوگوں کے دماغ سے جو ہے علماء کا مقام گراؤ، لوگوں کے دل سے علماء کا مقام نکالو. جب علماء کا مقام نکال دیتے ہیں، انہوں عالم بن کے بڑھ جاتے ہیں ان کی جگہ پر. آج یہی ہو رہا ہے. یہ مصیبت ہے ہماری امت میں. تو میرے بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا وہ علم کا ایسا زمانہ 170 پر 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، 2 صدی ہجری، اس زمانے کی بات۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بدعتی اور خرافی لوگوں سے دین سیکھنا نہیں ہے، اور دین نام ہے سیکھنے کا، علماء راسخین جو پکے پختہ علم رکھتے ہیں، دین کا صحیح علم رکھتے ہیں، ان سے علم سیکھنا چاہیے۔ اور ہم طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں، ہم بھی دین کا علم سیکھتے ہیں، اپنے سے جو بڑے علماء ہیں ان سے سیکھ کر دوسروں تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوئی بڑے عالم نہیں ہیں، طلباء ہیں، طلبۃ العلم، علم سیکھنے والے، علم تلاش کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو اگر کوئی شخص اس کنٹینیوٹی کو، اس تسلسل کو کاٹتا ہے اور علماء پر کلام کرتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ غلط راستے پر ہے، یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ جو شخص علماء کے خلاف بات کرتا ہے، علماء کے خلاف، کیا جی یہ مولوی صاحب کو کیا بھی کام نہیں ہو، کسی بھی مولوی صاحب یا کسی بھی عالم دین، آپ کسی ایک شخص کو بول سکتے ہیں، اس کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن سارے علماء کو لے کر آپ جو ہے جی امت کے سارے علماء کو ایک ساتھ اٹھا کر پھینک دیے، اور ضرورت نہیں ہمیں ان چیزوں کی، ان کی کتابوں کی، ہم جو ہے کیا ہے بس ہمارے لیے جو ہے قرآن اور حدیث کافی ہے، میں ہوں تیسرا آدمی، میں اپنے طور پر جو ہے سمجھ لوں گا، نعوذ باللہ یہ گمراہی کا دروازہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ یہی کہ ہم جیسا قرآن میں اور جیسا حدیث میں ہے جی جو بھی صفتیں ہیں ان ساری صفتوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم کیفیت کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کیسی ہے ہم یہ نہیں بتاتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، چیونٹی ہے اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کو بھی سننے کی طاقت ہے، سونگنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے کیا نہیں؟ سلیمان علیہ السلام کی فوج جب آئی تو اس نے بات کی، وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اور رانی نے کہا کہ چونٹیوں کی جو چونٹی نے کہا رے اندر اندر چلے جاؤ، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں یہ سلیمان اور ان کی فوج جو ہے ہمیں روند نہ دے، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو چونٹی نے بھی بات کی، انسان بھی بات کرتا ہے، جانور بات کرتے ہیں، ہدہد نے بات کی، تو کیا ہماری اور ان کی یہ صفت دونوں ایک ساتھ جیسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جانور بھی دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، تو کیا ان کے دیکھنے میں ہمارے دیکھنا ایک ہی، دونوں ایک ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ کہنا، یہ سمجھنا کہ اس کی صفت نعوذ باللہ انسانوں کی یا کسی مخلوق کی جیسی ہے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی گستاخی ہے، بہت بڑا اعتراض ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے ان صفتوں کو ہم مانتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جتنی صفتوں کو بتایا ہے، ان ساری صفتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، آمنا و صدقنا کہتے ہیں، کسی صفت کے معنی میں تحریف نہیں کرتے، تعویل نہیں کرتے، یا کسی بھی صفت کو کسی اور صفت کے ساتھ جی ہم اس کو جو ہے انکار نہیں کرتے، یا کسی مخلوق کے ساتھ اس کو مثال نہیں دیتے، تشبیہ نہیں دیتے، بلکہ قرآن میں اور حدیث میں جیسا آیا ہے ویسا ہم مانتے ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ساری صفتوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صفت ہو کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، ہم مانتے ہیں، کیسے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ ہمیں نہیں معلوم، کیسی صفتیں اس کو نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے صفات فعلیہ کہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ بات کرتا ہے، انبیاء سے بات کی، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آرڈر دیتا ہے تو فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے ان پر خوف طاری ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات کی، پھر وہ
آسمانوں میں جو ہے ایک دوسرے آسمان میں اس کو نقل کرتے رہتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔ اگلے اس درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بعد ایمان باللہ کے بعد جو دوسری جو بات ہے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے بارے میں درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کے بارے میں بتایا کہ یہ جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی حق پر ہے، اس جماعت کے ساتھ رہنے اور اسی کے ساتھ مرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ میدان حشر میں آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، جہاں لوگ مختلف لوگوں کے جھنڈوں کے نیچے ہوں گے، کیونکہ ان کے ماننے والے کوئی فلاں کے ہوگے، کوئی فلاں کے ہوگے، کوئی فلاں کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے ہم لوگوں کو جمع فرمائے، اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی محبت ہمیں اور آپ کے دل میں ڈال دے، اور ایسی محبت عطا فرمائے کہ جس کی یہ محبت اس کی وجہ سے ہم جنت کا مستحق ہو جائیں۔ آمین ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔